بابن اذا قال المشرک عند الموت لا الہ الا اللہ، اگر کوئی مشرک مرتے وقت لا الہ الا اللہ کہہ لے تو حدثنا اسحاق اخبرنا یعقوب بن ابراہیم قال حدثني ابی عن صالح عن ابن شہاب قال اخبرني سعید بن المسیب عن ابیہ انہ اخبرہ انہ لما حضرت ابا طالب الوفاة جاءہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت ابو طالب کی وفات کا جب وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے. فوجد عنده ابا جہل بن ہشام، تو ابو جہل بن ہشام جو تھا حضرت ابو طالب کے پاس تھا، وہ عبداللہ ابن ابی امیہ ابن المغیرہ، یہ دونوں بیٹھے تھے ساتھ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لابی طالب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے کہا، یا ام، اے چچا جان، قل لا الہ الا اللہ کلمۃ اشہد لک بہا عند اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے، ایسا کلمہ کہ جس کی وجہ سے میں آپ کی گواہی دے سکوں، آپ کے لیے سفارش کر سکوں اللہ کے ہاں. فقال ابو جہل و عبداللہ ابن ابی امیہ، تو یہ دونوں کہنے لگے، یا ابا طالب اترغب عن ملت عبد المطلب، کیا تو عبد المطلب کے طریقے سے پھرنا چاہتا ہے، یعنی اس وقت تو مسلمان ہونے لگے ہو. فلم یزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعرضها علیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وقت مسلسل کلمہ پیش کرتے رہے اس پر. ویعودان بتلک المقالہ، اور وہ دونوں بھی اپنی بات دہراتے رہے. حتی قال ابو طالب، یہاں تک کہ ابو طالب نے آخر ما کلمہم، آخری بات جو ان سے کہی، ہوا علی ملت عبد المطلب، شرک کی حالت تھی. وابا ان یقول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما واللہ لاستغفرن لک ما لم انہ عنک، خدا کی قسم میں آپ کے لیے بخشش کی دعا ضرور کروں گا جب تک کہ مجھے منع نہ کر دیا گیا. فانزل اللہ تعالی فیہ الآیۃ، تو اللہ تعالیٰ نے آیت اتار دی. کون سی آیت؟ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 113، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص حالت کفر میں فوت ہو جائے تو پھر اس کے لیے دعا نہیں کی جا سکتی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت نہیں دی گئی.